دبئی میں پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پام ٹری شیپ آئی لینڈ ہونے والا تھا، جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ 5 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انجینئروں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس پروجیکٹ میں سب سے مشکل کام سمندر کی لہروں سے مقابلہ کر اس پر آئی لینڈ بنانا ہے، لیکن ان کا اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب آئی لینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ یہ بات ہے 2003 کی، جب پام جمیرہ آئی لینڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس پر ولاز، ہوٹلز اور شاپنگ مال بنانے کی۔ تبھی یہ نوٹس کیا گیا کہ آئی لینڈ آہستہ آہستہ واپس سمندر میں ڈوب رہا ہے، یعنی خالی آئی لینڈ ہی سمندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو جب اس پر ہزاروں بلڈنگیں بنائی جائیں گی تب اس کا کیا حال ہوگا، اس کا امیجن کرنا شاید اتنا مشکل نہیں۔ 3 سالوں کی انتھک محنت اور اربوں ڈالر سب کو پانی میں کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر آئی لینڈ پر کنسٹرکشن کا کام روکنا پڑ گیا، کیونکہ نہ صرف یہ خطرناک معاملہ تھا بلکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا بھی سوال تھا، جن کے پروجیکٹ کو پوری دنیا دیکھ رہی۔ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے آئی لینڈ کو سمندر میں ڈوبنے سے کیسے روکا جائے، یہ سمجھنا پوری انجینئرنگ ٹیم کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس مسئلے کو جلد سے جلد راستے سے ہٹانا تھا، کیونکہ یہ دبئی کی شیخ کی عزت کا سوال تھا۔ MTV فیکٹ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ عربین گلف میں 5 کلومیٹر تک پھیلا یہ ہے انجینئرنگ ہسٹری کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی اصلی شکل صرف آسمان سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کو بنانے میں پورے 900 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ نہ صرف دبئی میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے پوش ولاز، لگژری ہوٹلز، بیچ کلبز اور یہاں سے دکھنے والے دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ صرف ریت اور پتھروں سے بنائے جانے والے اس آئی لینڈ کو نہ صرف سمندری طوفان سے بلکہ ارتھ کویک اور سونامی سے بھی خطرہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سالوں سے یہ آئی لینڈ سٹی عربین گلف میں فخر سے کھڑی ہے۔ اس کو بنانے والے انجینئرز اور ورکرز کی خون پسینے کی محنت ہے۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو انجینئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر ممکن بنایا، ان کو کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلاتوں کا سولوشن نکالا گیا، یہ سب جان سکیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، کیونکہ دبئی کا آئل ختم ہو رہا تھا اسی لیے دبئی کے سروائیول کا ایک ہی آپشن بچا تھا اور وہ تھا ٹورزم۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے سے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر چکا تھا۔ دبئی کے بیچز اتنی زیادہ فیمس ہو گئے تھے کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کے پاس بیچز بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن رشید ال مکتوم سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ بنانا چاہتے تھے جس سے دبئی کو بیچز کے لیے ایکسٹرا کوسٹ لائن مل سکے گی۔ اس آئی لینڈ کا ڈیزائن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے خاص لوگ لگا دیے۔ سلطان احمد بن سلیم، جن کو اس ٹاسک پر لگایا گیا تھا، انہوں نے شیخ کو ایک سرکولر آئی لینڈ شیپ کا ڈیزائن پیش کیا۔ اس ڈیزائن سے دبئی کو 7 کلومیٹر کی ایکسٹرا کوسٹ لائن مل رہی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ شیخ نے یہ ڈیزائن فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو 7 کلومیٹر نہیں بلکہ 70 کلومیٹر کی کوسٹ لائن چاہیے تھی۔ اس بار شیخ نے خود ڈیزائن بنانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو کوئی ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسا ڈیزائن میدان میں لے کر آئے جو کچھ اور نہیں بلکہ ایک پام ٹری کی شیپ تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس ڈیزائن سے دبئی کی کوسٹ لائن کو 56 کلومیٹر کا اضافہ ہو رہا تھا، یعنی دبئی کی کرنٹ کوسٹ لائن کا 80%۔ کاغذ پر ڈیزائن تو بن چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ آج سے پہلے کسی نے نہیں بنایا۔ چیلنج نمبر 2، چیلنج صرف یہ نہیں تھا کہ یہ پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ بنانا ہے، بلکہ یہاں ایک پوری سٹی کو بھی بسانا تھا جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ بنائے جائیں گے۔ جب انجینئروں سے مشورہ لیا گیا تو ان کا ماننا تھا کہ اس آئی لینڈ کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کنکریٹ اور اسٹیل سے بنایا جائے، لیکن دبئی کے کراؤن پرنس کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ جی ہاں، شیخ کے پاس جو آئیڈیا تھا، انہوں نے انجینئرنگ ٹیم کے چیلنج کو مزید بڑھا دیا۔ وہ چاہتے تھے
کہ آئلینڈ کو پوری طرح سے نیچرل مٹیریل سے بنایا جائے، یعنی یہ آئلینڈ ریت اور پتھروں سے بنایا جانا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس پورے پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے ریت اور پتھر اتنے زیادہ تھے کہ اس سے 2.5 میٹر اونچی ایک ایسی دیوار بن سکتی ہے جو حیرت انگیز طور پر پوری دنیا کا گول چکر لگا سکتی ہے۔ اتنے زیادہ ریت اور پتھر کہاں سے آئیں گے یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ تھا، لیکن دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئلینڈ سٹی بننے جا رہا تھا جس کو دن رات سمندر کی لہروں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے دبئی کے شیخ کو یہ پروجیکٹ بنانے کے لیے دنیا کی بیسٹ انجینئرنگ ٹیم چاہیے تھی۔ کام کو انجام دینے کے لیے ہولینگ کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے انجینئروں کو یہ طے کرنا تھا کہ پام ٹریم شیف کے آئلینڈ کو سمندر کی لہروں سے کیسے بچایا جائے۔ اس کا صرف ایک ہی سولوشن تھا کہ پام ٹریم شیف کے چاروں طرف سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے پتھروں سے ایک کاروڈ شیف کا آئلینڈ بنایا جائے، جس کو بریک واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ٹائم تھا وہ ساری کیلکولیشن کرنے کا جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ عربین سی کے گلف میں کہ اس حصے میں بریک واٹر آئلینڈ بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سمندر کی لہریں جو کئی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں، جو اپنے بیچ میں آنے والی چیزوں کو نگل بھی سکتی ہیں۔ کیلکولیشن کرنے پر معلوم پڑا کہ عربین گلف اس پروجیکٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ گلف کے انٹری پوائنٹ پر یہ تمام لہریں اپنی پاور کم کر دیتی ہیں، لیکن طوفان کا خطرہ ابھی بھی باقی تھا جو اس آئلینڈ کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا۔ انجینئرز کی فائنل کیلکولیشن چل رہی تھی کہ ان پر ایک ایسا پہاڑ دیا گیا جس سے مقابلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ چیلنج نمبر 3 وہ مشکل یہ تھی کہ دبئی کے شیخ نے انجینئرنگ ٹیم کو ریسرچ پر زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے سے منع کر جلد سے جلد کنسٹرکشن شروع کروانے کا حکم دیا۔ نارملی اس طرح کی سٹیز بنانے کے لیے 15 سال کا وقت لگتا ہے، لیکن شیخ نے اس پورے آئلینڈ اور اس پر بنائے جانے والی سٹیز کے لیے 5 سال لگے تھے۔ یہ ٹارگٹ ملتے ہی انجینئرنگ ٹیم کی تو جیسے ہوا ہی نکل گئی تھی۔ ایک طرف ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف ان کو یہ پورا پروجیکٹ 5 سالوں میں کمپلیٹ کرنا تھا، اس میں 2.5 سال آئلینڈ بنانے کے اور باقی 2.5 سال آئلینڈ پر بلڈنگز بنانے کے۔ لہٰذا بغیر ٹائم ویسٹ کیے 2001 میں آئلینڈ کی آؤٹر وال یعنی کہ بریک واٹر کی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ فائنل کیلکولیشن کرنا باقی تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی ایک بہت بڑی آفت کو دعوت دے سکتی ہے۔ ابھی انجینئرنگ ٹیم کے کچھ سمجھ آیا ہی تھا کہ ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ سپتمبر 2001 میں 9/11 کا افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد تو جیسے پوری دنیا کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے ٹریول کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور خاص طور پر ویکیشن کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان دبئی کا ہو رہا تھا۔ مہینوں کی ریسرچ اور لاکھوں ڈالر جو اس پر خرچ ہو چکے تھے، اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پروجیکٹ میں کام کرنے والے 1200 فورن انجینئرز کو دبئی میں خطرہ ہونے لگا اور انہوں نے واپس ہالینڈ جانے کا پلان بنا لیا، لیکن دبئی کے شیخ نے ان کو سیکورٹی کا یقین دلایا اور پروجیکٹ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کا حکم دیا۔ چیلنج نمبر 4 نومبر 2001 میں ایک بار پھر سے آئلینڈ کی آؤٹر وال کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پام جمیرہ کے ٹری شیپ کو بچانے کے لیے پہلے آؤٹر آئلینڈ یعنی کہ بریک واٹر کو بنانا ضروری تھا۔ اس پورے پروجیکٹ کے 2 الگ الگ شیپ تھے۔ ایک تو تھا یہ پام ٹریم شیپ جس کو ٹوٹلی ریت سے بننا تھا۔ ریت سے بننے والے اس پام ٹری آئلینڈ کو سمندر کی لہریں نقصان نہ پہنچائیں، اسی لیے اس کو چاروں طرف سے ایک آؤٹر آئلینڈ پروٹیکٹ کرے گا، اور یہ آؤٹر آئلینڈ صرف ریت نہیں بلکہ ہیوی پتھروں سے بنایا جائے گا۔ لیکن اتنے سارے پتھر آخر آئیں گے کہاں سے؟ اس آؤٹر آئلینڈ کے لیے 5.5 ملین کیوبک میٹر پتھر چاہیے تھے۔ یہ اتنے پتھر تھے جن سے 2 ایجپٹ کے پیرامڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ دبئی جہاں صرف ریگستان اور پانی پایا جا سکتا ہے، وہاں پر اتنے سارے پتھر ارینج کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایکسکیویٹ ٹیم نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے 16 الگ الگ لوکیشنوں پر الگ الگ پہاڑوں پر پتھر نکالنے کا پاس دیا گیا۔ پہاڑوں کو دن رات ڈائنامائٹ سے بلاسٹ کر اسے بڑے بڑے پتھر نکالے جاتے تھے، ایک ایک پتھر ٹن سے بھی زیادہ وزنی، اور ایسے لاکھوں پتھر وہاں سے نکال کر دبئی ٹرانسپورٹ کیے جاتے تھے۔ یہاں سے آگے آئلینڈ سائٹ تک پتھروں کا سفر بڑی بڑی شپ میں ہوتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ایک دن میں 40,000 پتھر آئلینڈ سائٹ
سائٹ پر پہنچائے جاتے تھے۔ یہ ٹوٹل 217 بوئنگ 747 جہاز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور آؤٹر آئلینڈ آہستہ آہستہ اپنی شکل دکھانے لگا، لیکن کیا یہ اتنا مضبوط تھا بھی یا نہیں؟ جن پتھروں سے یہ آئلینڈ بنایا جا رہا تھا ان میں سے اگر ایک بھی پتھر صحیح نہیں رکھا گیا تو آئلینڈ کسی بھی وقت تباہی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے ڈائیورز 30 میٹر پانی کے نیچے جاتے تھے، ہر ایک پتھر کی پوزیشن چیک کر کر باہر بیٹھی ٹیم کو سگنل دیتے تھے۔ ناظرین، پام جمیرہ کا ٹری جس کو صرف ریت سے بنایا جانا تھا، اس آئلینڈ میں لگنے والی ریت کا وزن 13 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ یہاں وہ ریت نہیں استعمال ہوتی جو دبئی کے ریگستان میں پائی جاتی ہے، تو آخر انجینئرنگ ٹیم نے اتنی ساری ریت کا بندوبست کہاں سے کیا؟ اور آئلینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس ڈوبنے لگا تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے انجینئرنگ کو آخر کس حد تک جانا پڑا، یہ آپ جانیں گے ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔